برائن ٹریسی کی کتاب کریٹ یور اون فیوچر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی خوابوں کو حقیقت بنا سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروعات کریں۔ ٹریسی اس میں کچھ آسان لیکن مؤثر اصول بتاتے ہیں جو کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ڈٹرمنیشن یا مضبوط ارادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد مقرر کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کا کاروبار کیسا ہوگا، آپ اپنے کاروبار میں کیا خاص لائیں گے اور کس قسم کے لوگوں کو اپنی سروسز دیں گے۔ یہ مقصد آپ کو ہر وقت یاد رہے گا کہ آپ نے کیا بننا ہے اور کیوں۔ اس طرح جب بھی مشکلات آئیں گے آپ کا یہ عزم آپ کو ان مشکلات سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ ایک کامیاب کاروبار کے لیے یہ عزم ہی آپ کو روزانہ محنت کرنے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا۔ دوسرا سٹیپ ہے رسپانسبلٹی لینا، یعنی اپنے ہر کام اور ہر فیصلے کی مکمل ذمہ داری لینا۔ اکثر لوگ ناکامی پر دوسروں کو الزام دیتے ہیں لیکن ٹریسی کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود لیتے ہیں اور انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی امتحان میں اچھے نمبر نہیں لیے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملا یا اساتذہ نے صحیح پڑھایا نہیں، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور کہے کہ مجھے خود زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی تو یہ اس کو سیکھنے اور بہتر ہونے کا موقع دے گا۔ تیسرا سٹیپ ہے اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی کامیاب شخص ہے اس نے اپنی سکلز کو بہتر بنانے کے لیے وقت اور محنت لگائی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل سکلز پر کام کریں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو فائنانس، مینجمنٹ اور کمیونیکیشن سکلز پر کام کریں۔ اس میں مسلسل سیکھنا، نئی مہارتیں حاصل کرنا اور اپنی فیلڈ میں ماہر بننے کی جستجو شامل ہے۔ اس طرح جب آپ روزانہ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ خود کو اپنے مقصد کے قریب لے آتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہے پازیٹیو تھنکنگ اور سیلف کانفیڈنس، یعنی مثبت سوچ اور خود اعتمادی۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ مشکلات کو مواقع میں بدل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی جاب انٹرویو میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک منفی سوچ والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کبھی کامیابی نہیں ملے گی، جبکہ مثبت سوچ رکھنے والا شخص یہ سوچے گا کہ مجھے اپنی سکلز کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس مثبت سوچ کی وجہ سے وہ مزید محنت کرے گا اور اگلی انٹرویو میں کامیاب ہو جائے گا۔ پانچواں سٹیپ ہے اپنے وقت کو مینیج کرنا۔ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اگر ہم اسی ٹھیک سے استعمال کریں تو بڑے سے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے وقت کو چھوٹے چھوٹے اور غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دن کا زیادہ تر حصہ سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں تو یہ وقت کی بربادی ہے۔ اس کی بجائے اپنے دن کو آرگنائز کریں اور سب سے پہلے ان کاموں پر توجہ دیں جو آپ کی مقصد کے لیے ضروری ہے۔ ٹریسی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کو اپنی ترجیحات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اصل گولز پر فوکس کر سکیں۔ چھٹا سٹیپ ہے اپنی نیٹ ورک کو مضبوط بنانا۔ آپ کے تعلقات اور روابط آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ایک اسٹرانگ نیٹ ورک آپ کو نہ صرف نئے مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کو کامیاب لوگوں سے سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سکسیسفل بزنس مین لوگوں کے درمیان رکھیں تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں۔ آخری سٹیپ ہے کنسسٹنسی اور پرسسٹنس، یعنی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی۔ ہر بڑے مقصد تک پہنچنے میں مشکلات آئیں گے لیکن اگر آپ ثابت قدم رہیں اور محنت سے نہ گھبرائیں تو کامیابی ضرور ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو CSS کا امتحان دینا چاہتا ہے تو اسے کافی محنت اور وقت دینا ہوگا، لیکن اگر وہ مستقل مزاجی سے اپنی تیاری جاری رکھے تو ایک دن ضرور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنی مستقبل کو خود بنانا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنی ہر قدم پر پوری ذمہ داری لینی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم واقعی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔